جہیز کا سامان یا زیور، اس پر زکوٰۃ کا شرعاً کیا حکم نقل کیا گیا ہے؟ چنانچہ اگر ماں باپ نے لڑکی کو جہیز دینے کے لیے سونا چاندی خرید کر کے رکھا ہے لیکن لڑکی کو مالک نہیں بنایا ہے اور وہ نصاب کے برابر ہے تو سالانہ خرید کر رکھنے والے کے ذمہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لڑکی کے جہیز میں دیا جائے گا، اس لیے زکوٰۃ سے مستثنی نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرے کہ اگر لڑکی کو جہیز کے لیے زیور کا مالک بنا دیا گیا تو لڑکی کے مالک ہو جانے تو اس صورت میں لڑکی مالک ہو جائے گی۔ جب تک وہ بالغ نہیں ہوگی زکوٰۃ کا وجوب اس کے مال میں نہیں ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعد جب سال گزر جائے گا اور زیور بھی نصاب کے برابر ہوگا تو لڑکی کے ذمے پھر اس زیور کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب اور ضروری ہوگا۔ چنانچہ فتاوی شامیہ میں قال محمد رحمہ اللہ کل شیء وہبۃ لابنہ الصغیر واشہد علیہ وذلک الشیء معلوم فی نفسہ فہو جائز۔ یہ فتاوی شامیہ کی عبارت ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 694، اور تتم الہبۃ بالقبض کامل، یہ فتاوی شامیہ کی عبارت ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 690۔ آگے ہے وشرط افترازها عقل و بلوغ و اسلام و حریہ، اس طریقے کی عبارت تنویر الابصار مع شامی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 258، البحر الرائق، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202، فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ لڑکی کو زیورات کا مالک بنانے کے بعد اس کی اجازت کے بغیر ان زیورات کو ماں یا کسی اور کے لیے پہننا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ چنانچہ مشکات میں روایت عن ابی حرۃ الرقاشی عن عمہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لا تظلموا الا لا يحل مال لامرئ الا بطیب نفسہ، یہ مشکات شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255، باب الغصب والعاریہ کے تحت اس کو نقل کیا ہے۔ تیسری صورت یہ کہ جہیز کے سامان پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ مال تجارت نہیں، لہذا وہ مال پر زکوٰۃ کا وجوب نہیں ہوگا۔ ہدایہ میں ہے ولیس فی دور السکنا و ثیاب البدن و اثاث المنزل، یہ ہدایہ کی عبارت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 202، کتاب الزکاة البحر الرائق، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 206، فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262، فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجید جیم، عنوان ہے جہیز کا سامان یا زیور، صفحہ 137، صفحہ نمبر 138 پر اس کو نقل کیا گیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔